ابھی آپ نے وہ اسٹیٹمنٹ سنا تھا اس آدمی کا جو کہتا ہے کہ جی پاکستان انٹرنیشنل کو ہم خرید لیتے ہیں. پنجاب چیف منسٹر کا باپ جو ہے نواز شریف کہتا ہے کہ جی میں اپنی بیٹی سے ڈسکس کر رہا تھا کہ پاکستان انٹرنیشنل کو ہم خرید لیتے ہیں اور ہم اس کو پنجاب انٹرنیشنل کے نام سے چلائیں گے. تم کیسے اس کو چلا سکتے ہو پنجاب انٹرنیشنل کے نام سے؟ تمہارے پاس کون سا جادو ہے؟ کیسے تم نے پی آئی اے اگر نقصان میں جا رہی ہے تو تم اس کو فائدے میں کیسے چلاؤ گے؟ اور اگر تم اس کو فائدے میں چلا سکتے ہو تو ابھی کیوں نہیں چلا لیتے جب تمہارا بھائی ملک کا وزیر اعظم؟ اس سے پہلے شاہد خاقان عباسی تھا, وہ خود اپنی ایئر لائن چلا رہا تھا, ایئر بلو, وہ خود پرائم منسٹر ہے, اس کی ایئر بلو پروفٹ میں جا رہی ہے, پی آئی اے نقصان میں جا رہی ہے. یہ جادو کیسے ہوتا ہے؟ ہاؤ ڈز دس؟ آپ کو یہی کیس ہر جگہ مل رہا ہے. یعنی ایک پوائنٹ پہ انہوں نے فارن منسٹر, آپ کے فائنانس منسٹر نے یہ تک کہہ دیا تھا, نام مجھے نہیں معلوم کون تھا, کہ اسحاق ڈار تھا کون تھا, کہ جی آپ پی آئی اے خرید لیں, ہم اسٹیل مل آپ کو مفت دے دیں گے. ان للہ و انا الیہ راجعون. آپ ایک زمانہ تھا کہ یہی پاکستان تھا, یہی پاکستانی تھے. ہم پوری دنیا کی ایئر لائنز بنا کر دے رہے تھے. ایمریٹس ایئر لائن پاکستان کی بنائی ہوئی ہے, مالٹا کی ایئر لائنز پاکستان پی آئی اے نے کھڑی کر کے دی ہے, دنیا کے 10 ملکوں کی ایئر لائنز ہم نے بنائی ہیں. پاکستان میں اتنی ایفیشنٹلی بڑے بڑے میگا پروجیکٹس لگ رہے تھے, منگلا ڈیم بنا, تربیلا ڈیم بنا, کراکرم ہائی وے بنی, اسلام آباد کا شہر آباد ہوا. اتنے بڑے بڑے پروجیکٹ, اس وقت بھی تو پاکستانی حکومت تھی, پاکستانی حکمران تھے, پاکستانی بیوروکریٹس تھے, وہ کیسے اتنی ایفیشنٹلی ڈیلیور کر رہے تھے؟ فرق صرف یہ تھا کہ اس وقت ایوب خان کی حکومت تھی, جمہوریت نہیں آئی تھی ملک میں. اس وقت پی آئی اے اور اس وقت پاکستان کے سارے ادارے اور واپڈا, او جی ڈی سی, سوئی سدن, سوئی ناردن, پی ایس او, اتنے بلین, ہنڈریڈز آف بلینز پروفٹ بناتے تھے کہ ریاست پاکستان کا خرچہ اٹھاتے تھے یہ سارے ادارے. ایک ایک ادارہ ہر سال کئی 100 ارب روپے کما کر حکومت پاکستان کو دیتا تھا. تو آج پاکستان اس سٹیج پر آ گیا ہے معاشی دہشت گردی کے کہ یہ ریاست کے جتنے پروفیٹیبل ادارے تھے, پہلے ان کو انہوں نے تباہ کیا, اب ان کو کوڑیوں کے مول خرید رہے ہیں تاکہ ریاست پاکستان کے پاس کوئی ویلتھ پروڈیوسنگ آرگنائزیشن باقی نہ رہ جائے. آپ چائنا کو دیکھیے جو پوری دنیا میں ان کا ریلویز نیٹ ورک بنا رہے ہیں, ورلڈ کلاس نیٹ ورک, جو فیوچرسٹک ریلوے نیٹ ورک پوری دنیا میں چائنا بنا رہا ہے. وہ چائنا کی جو ریلوے کارپوریشن ہے وہ اسٹیٹ اونڈ ہے, چائنیز گورنمنٹ کی ہے, کوئی پرائیویٹ نہیں ہے. وہ کیسے چائنیز, کیسے دنیا کے باقی ملک کیسے اپنے اسٹیٹ اونڈ آرگنائزیشن اتنی ایفیشنٹلی چلا دیتے ہیں؟ یہ کیا وجہ ہے کہ صرف پاکستان میں یہ سارے ریاستی ادارے, کیا ریلویز تو کیا پی ایس او تو کیا پی آئی اے تو کیا اسٹیل مل تو کیا او جی ڈی سی تو کیا سوئی سدن, یہ سب خسارے میں کیوں جا رہے ہیں؟ ان سب کو فروخت کرنے کے لیے ہمیں کیوں کہا جا رہا ہے؟ اور ہوگا کیا کہ آپ یہ سارے ادارے فروخت کر دیں گے, خریدیں گے بھی ان کے فرنٹ میں, اور کوڑیوں کے مول جو یہ بکیں گے, یہ پیسہ بھی صرف سود کی ادائیگی میں آئی ایم ایف کو واپس چلا جائے گا, اور جا رہا ہے. ملک کو کچھ بھی نہیں مل رہا, آپ صرف اپنے گھر کے زیور بیچ رہے ہیں. اور جب یہ ادارے بھی ختم ہو جاتے ہیں تو پھر یہ آتے ہیں آپ کے پاس ایک تھرڈ سٹیپ لے کے کہ جو آپ کے ملک میں ہیرے جواہرات, تیل, سونا, کاپر, معدنیات یہ نکل رہے ہیں, آپ یہ بھی ہمیں فروخت کر دیں. اور یہ بھی کوڑیوں کے مول, چونکہ حکومت کے لوگ پہلے ہی کرپٹ ہوتے ہیں, ہر ڈیل کے ساتھ ان کو بھی کروڑوں روپیہ, اربوں ڈالر دیے جاتے ہیں کہ جو یہ بیرون ملک لے جا کے آف شور کمپنیز میں, شیل کمپنیز کے ذریعے چھپا کے رکھ لیتے ہیں. تو ساتھ ساتھ پھر ملکی خزانوں کو بھی ایکسپورٹ کرنا یا ان کو بیچنا شروع کر دیا جاتا ہے.